میرا نام شبیر علی ہے۔ میرے ابا کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا۔ میری اماں محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھیں۔ یوں ہمارے گھر میں ہر وقت چھوٹی بڑی بچیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ اماں قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے محلے کی بہت سی لڑکیوں کو کشیدہ کاری اور سلائی بھی سکھاتی تھیں۔ ہمارے گھر کو محلے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مجھے اپنے گھر میں لہراتے رنگین آنچل بہت اچھے لگتے تھے۔ اس زمانے میں کالج کی لائف بھی انجوائے کر رہا تھا۔ میری اماں دن رات محنت کر کے مجھے پڑھا رہی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا، لیکن پڑھائی سے ہٹ کر میرا دل اپنے گھر آنے والے ان ڈری ڈری سہمی بچیوں میں اٹکا رہتا۔ اکثر جب میں گھر پر ہوتا اور جب اماں ان بچیوں کو سبق دے کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی تو میں کسی نہ کسی بچی کو سبق سننے کے بہانے نازیبا حرکت کر بیٹھتا۔ بچی بیچاری شرم اور خوف کے مارے بول نہ پاتی۔ میری ان حرکات سے بچی جتنا سہمتی مجھے اتنا ہی لطف آتا۔ یہ 6 سے 8 سال کی عمر کی بچیاں جو بڑی ہو رہی ہوتی ہیں میری حرکات سے بہت جلد خوفزدہ ہو جاتی تھیں، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے محسوسات اور خوف کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھیں۔ میں جب ان بچیوں کو گود میں اٹھاتا تو اماں دور دور سے دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ وہ شاید دل میں یہ سوچتی ہے کیونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے میں بچیوں میں ایک خاص بہنوں والی دلچسپی رکھتا ہوں۔ ہائے میری بھولی بھالی جنتی ماں۔ شام میں جب ذرا بڑی لڑکیاں کشیدہ کاری سیکھنے آتی تو میں خیالوں ہی خیالوں میں ان کے جسم کے نشیب و فراق میں الجھ جاتا تھا۔ ان لڑکیوں میں ہی ایک ریشم بھی تھی۔ وہ صرف نام کی ریشم نہ تھی، ریشم کا لچھا تھی۔ سرخ و سفید رنگ، ہری آنکھیں، دراز قد، گھٹنوں کو چھوتے سیاہ بال، گلابی ہونٹ اور ہونٹوں کے پاس بیٹھا حسن کا نگہباں سیاہ تل۔ وہ ایک غریب مزدور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی جو دن میں اجرت لے کر لوگوں کے کپڑے سیتی اور شام کو اماں سے کشیدہ کاری سیکھنے آتی۔ میں جب بھی اس کو باہر دیکھتا میرے سارے جسم پر چونٹیاں سی رینگنے لگ جاتی۔ قصہ مختصر، دن میں تو ان ڈری سہمی چھوٹی بچیوں کے ساتھ دن جاری رہتا اور رات ریشم کے خیال سے بہت بے چین گزرتی تھی۔ میں جتنا ریشم کے لیے تڑپ رہا تھا وہ اتنی میرے جذبوں سے بے خبر اور لاپرواہ تھی، اور حد تو یہ تھی کہ وہ مجھے بھائی کہہ کر بلاتی تھی۔ دراصل اماں کی وجہ سے محلے والے مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ ویسے بھی بظاہر میں ایک سیدھا سادہ اور شریف پڑھاکو قسم کا نوجوان سمجھا جاتا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ اماں میری خالہ کے گھر قرآن خوانی میں گئی ہوئی تھیں۔ بچیوں کی چھٹی تھی۔ میں اس چھٹی اور اماں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ایک واہیات فلم دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے جب فلم کی گندگی میں ذہنی طور پر میں خود بھی شامل ہو گیا تھا کہ ریشم چلی آئی۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے ٹی وی بند کیا۔ بھائی شبیر، استانی جی کہاں ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا تھا۔ اس لمحے مجھے تصور میں ایسا لگا جیسے ریشم میرے سامنے موجود ہو۔ اماں اندر سٹور میں بیٹھی کپڑے درست کر کے رکھ رہی ہیں، خیریت؟ میں نے اس پر ہوس بھری نگاہیں جما کر پوچھا تھا۔ اماں نے کمیٹی کے پیسے منگوائے ہیں، وہ سٹور کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی، اور پھر سٹور کے اندر چلی گئی تھی جہاں نہ اماں تھی اور نہ کوئی اور۔ دل میں شیطان فوراً ہی یہ خیال لایا تھا کہ ایسا موقع زندگی میں کبھی کبھی ملتا ہے۔ میں وہ لمحہ وہ وقت گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سٹور خالی دیکھ کر باہر آتی میں نے تیزی سے سٹور میں داخل ہو کر کنڈی لگائی تھی۔ میری درندگی کے جواب میں ریشم تو جیسے بے جان ربڑ کی گڑیا بن گئی تھی۔ شاید وہ یہ سوچ کر سکتے میں آ گئی تھی کہ استانی جی کے بیٹے شبیر نے یہ کیا کیا۔ استانی جی کے گھر میں اس کی عزت تار ہو گئی۔ وہ جانے سے پہلے سرد آواز میں بولی تھی، شبیر، میں تم کو اب بھائی نہیں کہہ سکتی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس پر میں اور میرا غریب باپ تمہارا کیا بگاڑ لیں گے؟ مجھے تو بد دعا بھی دینی نہیں آتی۔ میں بھلا اپنی استانی جی کے بیٹے کو یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تم کو مار دے، تم مر جاؤ، تمہارے پیر ٹوٹ جائیں، تم برباد ہو جاؤ؟ میں کیا، میری اوقات کیا؟ استانی جی کہتی ہیں، اللہ بہت بڑا منصف ہے۔ میں نے اپنا معاملہ اور تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، وہ جو بہتر سمجھے تم سے کر لے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ روتی ہوئی گھر سے نکل گئی تھی اور میں سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہفتہ ہونے کو آیا، ریشم نہیں آئی۔ سوچ رہی ہوں
कल उसके घर जाऊं। अम्मा ने रात के खाने पर मुझसे कहा था, छोड़ें अम्मा, अब आप उस लड़की के लिए भी परेशान हो रही हैं। हमारी जिंदगी में परेशानियां क्या कम हैं, उसे आना होगा तो आ जाएगी। मैं अपने अंदर का डर छुपाते हुए बोला था। अगर उसने अम्मा को सब कुछ बता दिया, मैं ये सोच कर ही लरस गया था, सो मैंने अम्मा को रेशम के घर जाने से मना कर दिया था। दूसरी सुबह अभी हम माँ बेटा बेदार ही हुए थे कि हमारे घर इत्तला आई थी। गुजरी रात के किसी पहर सोने के दौरान में रेशम की दिमाग की रग फट गई, वो मर गई। अम्मा रेशम की मौत पर ज़ारों कतार रो रही थीं कि वो उनकी दिल चढ़ी शागिर्द थी, जबकि मेरा दिल चाह रहा था कि नाचने लगूं कि मैं अपने जुर्म के अफशां वाले खौफ से बिल्कुल आज़ाद हो गया था। लेकिन मैं ये भूल गया था कि अल्लाह मेरे जुर्म से वाकिफ़ है, वो खताकारों और जालिमों से निपटना अच्छी तरह जानता है। वक्त का काम गुजरना है और वो गुजरता चला गया। मेरी तालीम ख़त्म हो गई। मैंने शानदार नंबरों के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में आला जॉब, घर और गाड़ी की सहूलत के साथ मिल गई। मैं अम्मा को लेकर उस पुराने मोहल्ले से निकल आया। नए माहौल और घर में आने के बाद अम्मा ने मेरी शादी मेरी खालाजाद नजमा से कर दी। अब अम्मा बहुत मुतमईन थी और अल्लाह ने मुझे ऊपर तले दो बहुत ही प्यारी प्यारी बेटियों से नवाजा था। अम्मा अक्सर मेरी बच्चियों को देख कर कहती, शबीर बेटा, ना तो तू इतना खूबसूरत है और ना ही नजमा, तेरी बच्चियां तो बिल्कुल रेशम पर चली गईं। लगता है रेशम ने नया जन्म ले लिया। अम्मा की ऐसी बातें सुनकर मैं कांप जाता, जबकि दूसरी तरफ नजमा अम्मा से रेशम की बाबत पूछने बैठ जाती थी। वक्त का सफर जारी था कि एक रोज अम्मा का इंतकाल हो गया। अम्मा के जाते ही मैं अचानक अजीब, वहमी और शकी सा मर्द बन गया। मैं नजमा पर शक करता, उसको कहीं आने जाने ना देता। जैसे जैसे मेरी बच्चियां बड़ी हो रही थीं, मुझे वो तमाम मासूम बच्चियां याद आने लगी थीं जिनकी मासूमियत को मैं दागदार कर चुका था। मैं अपनी बच्चियों को सामने बिठाकर उन्हें गौर से देखता, उनसे सवालात करता कि कोई तुम्हें गोद में तो नहीं बिठाता, कोई तुमको हाथ तो नहीं लगाता। नजमा, बच्चियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो, किसी को इनके करीब ना आने दिया करो, कोशिश करो कि कोई इनका हाथ ना लगाए। वो उस रोज़ मैंने नाश्ते की टेबल पर नजमा को समझाने की कोशिश की थी। आपके साथ क्या मसला है, कौन हाथ लगाएगा नमरा और समरा को? ये वाला जाति कहाँ है, जबकि इन्हें स्कूल में दाखिल आप नहीं करवाना चाहते, जबकि एक की उम्र 8 और दूसरी की 9 बरस हो रही है। ओह खुदा भला करे, दुनिया क्या कहेगी। बाप पोजीशन होल्डर इंजीनियर, माँ गोल्ड मेडलिस्ट एमएससी और बेटियों ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी। कुरान भी मैं इन्हें घर खुद पढ़ा रही हूँ। ऑफिस जाते हुए आप घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाते हैं और शाम को वापसी में खुद खोलते हैं। किसी रिश्तेदार के घर हम नहीं जाते, कोई रिश्तेदार, मोहल्ला, पड़ोस से हमारे घर नहीं आता। अब मैं और क्या करूं, दुनिया से अनोखी बेटियां हैं आपकी क्या? नजमा ये कहते कहते रो पड़ी और मैं बोझल दिल के साथ बाहर निकल गया था। अब मैं भला उसको क्या बताता कि अब मैं जब भी तन्हा होता हूँ, मेरे कानों में रेशम की आवाज़ आती रहती है, मैंने अपना मामला और तुम्हारा हाथ अल्लाह के हवाले किया। और वो तमाम मासूम बच्चियां जिनके साथ मैंने मादी में शर्मनाक हरकत की, अब अक्सर मेरे ख्यालों में आती रहती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी दोनों बेटियां भी उनके दरमियान मौजूद हों। मैं नजमा को कैसे, किस दिल और मुंह से बताता कि मेरे मादी के गुनाह मुझे बेचैन रखते हैं। मैं अपनी बच्चियों को, अपने फूल जैसी मासूम बेटियों को बचाना चाहता हूँ। मैं डरता हूँ, मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरी तो बस अब हर दम यही सोच और ख्वाहिश है कि ये दोनों जल्द अज जल्द बड़ी हों और मैं इनकी शादियां कर दूं। मैं इनको रेशम के सबर से बचाना चाहता हूं। मैं रेशम का मुजरिम ज़रूर हूं, लेकिन मेरे जुर्म की सज़ा मेरी बेटियों को क्यों मिले? मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए मुसलसल अपने आप से बातें कर रहा था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे रेशम हमारे घर के कोने में बाल खोले बैठी है और सिसकियों से रो रही है। उसकी सिसकियां मुझे सोने नहीं देती। मैं घबरा कर उठ बैठता। मैं अपनी बच्चियों के कमरे में जाकर वहीं उनके पैरों में तकिया रख कर लेट जाता और फिर पूरी रात मेरी आंखों में
کٹ جاتی تاکہ اگر کوئی ان کے پاس جائے تو پہلے مجھ سے ٹکرائے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جب میرا وقت سزا آئے گا تو میں بس منہ تکتا ہی رہ جاؤں گا۔ اللہ گناہ گاروں کی رسی ضرور دراز کرتا ہے، ان کو ڈھیل بھی دیتا ہے، لیکن جب وہ چاہتا ہے رسی بھی گھسیٹ لیتا ہے، اور میری رسی بھی کھینچ لی گئی تھی۔ میری بڑی بیٹی سمرا کا 14 سال کی عمر میں میرے دوست کے جاننے والوں کے ہاتھ سے رشتہ آ گیا۔ لڑکے کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دبئی میں رہتا تھا۔ ان کی ڈیمانڈ صرف نیک اور خوبصورت لڑکی تھی، اور میری بیٹی نہ صرف یہ کہ انتہائی حسین تھی بلکہ 5 وقت نمازی اور پرہیزگار تھی۔ میں نے اپنی بچیوں کو پروں میں چھپا کر پالا تھا۔ میری بیوی نے اتنی چھوٹی سی عمر میں بیٹی کی شادی کرنے پر بہت اعتراض کیا تھا، خصوصاً وہ بیٹی کو انجان لوگوں کے ساتھ دبئی بھیجنے پر بالکل تیار نہ تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور سمرا کو گھر سے رخصت کر دیا۔ وہ چند دن پاکستان میں رہنے کے بعد دبئی چلی گئی تھی۔ ابو، میرے دانت میں سخت درد ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیے۔ میں اسی رات گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ میری پھولوں سے زیادہ نازک بیٹی نمرا گال پر ہاتھ رکھے میرے قریب چلی آئی تھی۔ اس وقت 11 بجے رات کو کہاں لے جاؤں؟ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے اس سے کہا تھا، ابو پلیز، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ دن میں تو گیٹ پر تالا لگا ہوتا ہے، اور پھر امی کی بھی طبیعت خراب ہے، میں آپ کے بغیر کبھی کہیں گئی ہوں؟ پولیس چلیے۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر بخار میں جلتی اپنی بیوی نجمہ پر ڈالی تھی، دوسری نظر اپنی معصوم بیٹی پر۔ میں کبھی رات میں اپنی بچیوں کو لے کر کہیں نہیں جاتا تھا، لیکن اس کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی، اور پھر میں نجمہ کو بتا کر نمرا کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکل پڑا تھا۔ ابھی میں اپنی گلی سے نکلا ہی تھا کہ 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 لڑکوں نے میری گاڑی کو گھیر لیا تھا۔ لا محالہ مجھے بریک لگانے پڑے تھے۔ کہاں جا رہے ہو انکل؟ اس خوبصورت چیز کو لے کر ایک لڑکے نے خباثت سے گاڑی میں منہ ڈال کر پوچھا تھا۔ بکواس بند کرو، تم کو شریفوں سے بات کرنی نہیں آتی بغیرتو۔ میں غصے سے لرز رہا تھا، اور نمرا تو خوف کے مارے جیسے بے ہوش ہونے والی تھی۔ ارے انکل، کیا شرافت و ورافت کا گانا گا رہے ہو؟ تمہاری بڑی بیٹی تو دبئی کی ڈانس پارٹیوں میں لوگوں کو جلوے دکھا رہی ہے، عیش کرا رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ لڑکا خباثت بھری ہنسی کے ساتھ میری گاڑی کا دروازہ کھول کر نمرا کو باہر گھسیٹنے لگا تھا۔ میں نے اپنی بچی کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک لڑکے نے اپنے پستول کا دستہ میری کن پٹی پر مارتے ہوئے کہا تھا، اب تم آرام کرو اور ہمیں اپنے کام کرنے دو۔ ہاں، میں بد نصیب ان درندوں کے درمیان اپنی بچی کو تنہا چھوڑ کر بے ہوش ہو گیا تھا، اور پھر جب میری بیوی نجمہ کو نمرا کے اغوا ہونے کی خبر ملی تو اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ پولیس 2 دن تک میری بیٹی کو ڈھونڈتی رہی۔ تیسرے دن صبح سہراب گوٹ کی جھاڑیوں سے اس کی برہنہ لاش ملی تھی۔ سگریٹوں سے اس کا تمام جسم داغا گیا تھا، اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ میری وہ بیٹی جس کی انگلی بھی کسی نے نہ دیکھی تھی، وہ اس طرح پڑی تھی۔ مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور پھر مجھ پر ایک اور عذاب اس وقت آیا تھا جب مجھے اپنی دبئی میں بیاہی بیٹی شوہر کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ جو لوگ اس کو شادی کر کے لے گئے تھے وہ تو پیشہ ور لوگ تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے اس کو بھاری قیمت پر دلالوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، اور اب میری بیٹی وہاں کی ایک جدید اور ماڈرن طوائف بن گئی تھی۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میری سزا کو ختم کر دے۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو میرے مرنے کے بعد میری قبر پر دعاؤں کے پھول بھیجے۔ کیا تم میرے مرنے کے بعد میری مغفرت کے لیے دعا کرو گے؟ وہ اچانک ہی میرا ہاتھ تھام کر بڑی لجاجت کے ساتھ مجھ سے مخاطب ہوئے تھے، اور میں جو سحر زدہ کی کیفیت میں بیٹھا ان کی کہانی سن رہا تھا، یکدم حال میں واپس آ گیا تھا۔ ہاں، ضرور کروں گا، میں نے اس مرتے ہوئے بوڑھے شخص کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا تھا۔ میرا یہ جواب سنتے ہی انہوں نے مطمئن ہو کر کلمے کا ورد شروع کر دیا تھا، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تھی، اور پھر کلمہ پڑھتے پڑھتے ان کی روح پرواز کر گئی تھی، اور میں ان کے ساکت بے جان و وجود پر نظریں جمائے سوچتا رہا تھا کہ واقعی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ گناہ کی لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے اور جواب دہی زندگی بھر کی۔ ہم گناہ کرتے وقت یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مالک دو جہاں ہر چیز کا حساب رکھتا ہے؟ ہم اس کے جس بندے کو تکلیف دے رہے ہیں
وہ اس کا سوال بھی کر سکتا ہے۔ بعض اوقات سزا ہمارے پیاروں کو بھی مل سکتی ہے۔ ہم چند لمحوں کی گناہ بھری لذت کے لیے زندگی بھر کا عذاب کیوں سمیٹ لیتے ہیں کہ جس سے نجات کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اس وقت میرے دل سے آواز آئی تھی، اللہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، اگر وہ قہار ہے تو وہ غفار بھی ہے۔ وہ توبہ کی توفیق بھی ان کو دیتا ہے جن کی توبہ قبول کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ مصیبت نہیں ڈالتا۔ اس کو ندامت سے روتی آنکھ پسند ہے۔ سو مجھے امید ہے کہ اللہ ان گناہ گار بزرگ کو بھی معاف کر دے گا۔